احمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور کتاب الصلاۃ میں ہے، اور آج کا جو مضمون ہے وہ نماز کے بعد ذکر الہی کرنا، یعنی جو فرض نماز ہے اس کے بعد انسان فرض نماز پڑھنے کے بعد جب انسان کو کون سی دعائیں مانگنی ہے، کون سے اذکار کرنے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو چونکہ یہ صحیح بخاری کا کورس ہے تو پہلے ہم بخاری کی کچھ احادیث پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اور بھی احادیث پڑھیں گے جو دوسری کتابوں سے ہیں، مگر ان کا تعلق نماز کے بعد کی اذکار ہے، فرض نماز کے بعد کی پڑھنے والی دعائیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ باب الذکر بعد الصلاۃ، باب نماز کے بعد ذکر الہی کرنا۔ حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عمر ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبره ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبد الرزاق بن حمام نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الملک بن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ کو عمر بن دینار نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام ابو معبد نے انہیں خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ بلند آواز سے ذکر فرض نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جاری تھا، یعنی کہ یہ طریقہ تھا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ میں ذکر سن کر لوگوں کی نماز سے فراغت کو سمجھ جاتا تھا۔ یہاں پر جو ذکر کا لفظ ہے وہ اصل میں تکبیر کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھنے کے بعد بآواز بلند تکبیر فرماتے تھے۔ تو اس سے عبداللہ بن عباس جو تھے وہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے، تو وہ علماء نے یہ بات اندازہ لگایا کہ چونکہ آپ کی عمر کم تھی تو آپ نماز کی جماعت میں پیچھے کی طرف ہوتے ہوں گے، اس وجہ سے ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند آواز سے اللہ اکبر کی آواز سنتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ اب فرض نماز پوری ہو چکی ہے۔ اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں ہم۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمر قال اخبرني ابو معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت عارف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر۔ یہاں پر تکبیر کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے، پچھلی میں ذکر تھا لیکن مطلب یہی تھا تکبیر سے۔ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا۔ قال علی حدثنا سفیان عن عمر قال كان ابو معبد اصدق موالي ابن عباس قال علی واسمعه نافذ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمر بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابو معبد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا۔ علی بن مدنی نے کہا ہم سے سفیان نے عمر کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو معبد ابن عباس کے غلام میں سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے۔ علی بن مدنی نے بتایا کہ ان کا نام نافذ تھا۔ اچھا، تو یہاں پر وہی حدیث ہے جو اوپر تھی، لیکن یہاں پر لفظ کا فرق ہے۔ تکبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نماز کے بعد۔
اب چونکہ یہاں پر ہے کہ بلند آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر فرماتے تھے، تکبیر کہتے تھے، تو علماء نے اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سکھاتے تھے، معلم تھے، تو سکھانے کی غرض سے تکبیر کو بآواز بلند کہا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے کچھ کم آواز میں، کیونکہ ذکر و اذکار کو زیادہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ذکر و اذکار کو بہت بلند آواز میں کرنے کے بجائے تھوڑی کم آواز میں کرنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بلند آواز یا چھوٹی آواز میں ہم جس طرح ہم دل میں بھی بات کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لیتا ہے۔ تو اب یہ کہ اگر امام بھی تھوڑی آہستہ آواز میں تکبیر کہے اور مقتدی بھی تکبیر کہے آہستہ سے، تو یہ اب کے زمانے میں ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو جو کہ بلند آواز کا یہاں ذکر ہے، تو بلند آواز میں بھی اللہ اکبر کہا جا سکتا ہے، اور پھر باقی کے اذکار آہستہ آواز میں ہو سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ بات امام کو بھی کرنی ہے اور مقتدیوں کو بھی کرنی ہے، اور یہ فرض نماز کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ نفل نماز کے لیے یہ مسنون نہیں ہے، نفل نماز کے بعد جو ہے وہ مسنون اذکار نہیں ہے، کیونکہ نفل نماز بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی سہولت سے کرتا ہے، تو اس میں یہ مخصوص مسنون اذکار نہیں ہے۔ اچھا، پھر اگلی حدیث ہے، حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا معتمر عن عبید اللہ عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلی والنعیم والمقیم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل اموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم لم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33۔ ترجمہ ہے، ہم سے محمد بن ابی بکر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے سمی نے بیان کیا، ان سے ابو صالح ذکوان نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نادار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نادار لوگ یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ جن کے گھر بار نہیں تھے، وہ مسجد میں اصحاب صفا میں سے تھے، مسجد میں رہتے تھے اور اپنے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کیونکہ ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، وہ تو اپنے گھر بار چھوڑ کے دین سیکھنے کے لیے آ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ امیر اور رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے، کہ اس وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے۔ دیکھیں، اب
یہاں پر یہ صحابہ کرام جو بالکل مفلس تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا یہ ان کو فکر لگی ہوئی تھی کہ ہم لوگ تو چونکہ ہمارے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، ہم گھر بار نہیں ہے ہمارے پاس، تو نہ تو ہم حج کے لیے جانے کے لیے ہمارے پاس اتنا مال ہے، نہ عمرہ کے لیے مال ہے، نہ ہم جو ہے وہ صدقہ خیرات کر کے اللہ کی رضا کما سکتے، اور نہ ہی ہم جہاد پر جا سکتے، کیونکہ جہاد کے لیے ان دنوں میں انسان اپنے اپنے خرچے سے جاتا تھا، اپنی سواری اس کو خود انتظام کرنا پڑتا تھا، تو یہ سارے مالی عبادات تھی جن کا جو ثواب بہت زیادہ تھا، لیکن یہ دل چاہتے ہوئے بھی بہت زیادہ شدید خواہش رکھنے کے باوجود بھی ان کے پاس استطاعت نہیں تھی، تو ان کو پریشانی ہوئی کہ ہم تو یہ سارے اجر سے محروم رہ جائیں گے، حالانکہ ہمارے دل میں شدید خواہش ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے، اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے۔ سو ان کے جو یہی عمل شروع کر دے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ۔ دیکھیں تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات کو تمام نقائص سے پاک ہونے کا بیان کرنا، کہ اللہ ہم تجھے تمام نقائص سے پاک سمجھتے ہیں، اب اللہ تو ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، یہ تسبیح ہے سبحان اللہ۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ مطلب ہوتا ہے۔ پھر تمحید یعنی الحمدللہ کہنا، تو الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم کمال ہر طرح کی اچھی صفات کا کمال کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں وہ کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو رحمت میں کامل ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے تو اپنی کریمی میں کامل ہے، اسی طرح تمام صفات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں اس میں کمال درجہ ہے۔ پھر ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو تکبیر کہنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، یعنی اللہ کی ذات کے سوا وہ کسی کو بڑا نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے وہ مکمل طور پر اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا انہیں کہ اگر تم یہ عادت ڈال لو کہ ہر فرض نماز کے بعد تم 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہو، تو تم درجات میں ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو اب پھر ہم میں اختلاف ہو گیا کہ کسی نے کہا کہ ہم تسبیح 33 مرتبہ، تمحید 33 مرتبہ اور تکبیر 34 مرتبہ کہیں۔ تو اب یہ جو ہے یہ راوی اس سند کے کسی راوی کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نمبر بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 بار کا بتایا، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ کے بعد اللہ اکبر کو 34 بار کہنا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ اب اس کا اختلاف کی وجہ کیا ہوئی کہ ایک حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا ہے، اس وجہ سے یہ بات راویوں میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا کہ تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو تاکہ ہر ایک ان میں سے 33 مرتبہ ہو جائے۔ تو اس حدیث میں ہمیں 33 مرتبہ کا اس میں ثبوت ملتا ہے، لیکن دوسری حدیث بھی موجود ہے جس میں اللہ اکبر کو 34 مرتبہ کہنا ہے، اور پھر ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنا ہے، جو کہ اگلی حدیث میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو اگلی حدیث ہے
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. یہاں پر دیکھیں صلاۃ مکتوبۃ کا مطلب ہے فرض نماز، ٹھیک ہے. یہاں پر ہمیں دلیل ملتی ہے کہ یہ اذکار ہر فرض نماز کی بات کرنے، نفل نماز کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. نفل نماز کے لیے مسنون اذکار نہیں ہے. انسان نفل نماز میں کچھ اور بھی پڑھنا چاہتا ہے اور یہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن نفل نماز کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے. نفل نماز کے لیے مسنون طریقہ نہیں ہے یہ دعائیں پڑھنا. پھر كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال شعبة عن عبد الملك بهذا وقال الحسن جد غني عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے عبد الملک بن عمیر سے بیان کیا، ان سے مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وراد نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ کو ایک خط میں لکھوایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ، جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی دولت اور مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا. یعنی کہ انسان دنیا میں مال و دولت ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت سے کام کروا لیتا ہے اپنی مرضی کے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انسان کے یہ مال و دولت چونکہ اللہ ہی کی طرف اللہ ہی کی دین ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اگر ایک انسان اپنے اعمال میں کوتاہی کرے گا، گناہ کرے گا، تو یہ اپنے مال سے اللہ کے دربار میں اپنا مال دے کر اپنے آپ کو عذاب سے نہیں چھڑا سکے گا. ویسے بھی آخرت میں انسان کا مال بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اس کے پاس مال ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو دے، اور اگر ہوتا بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا. پھر انسان کا مال جو ہے اس سے انسان دنیا میں نیکی کما سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتا ہے تو اس کو فائدہ دیتا ہے وہ مال. اگر دنیا میں اس نے کمی کر دی تو آخرت میں اس کا مال کچھ بیکار ہے. پھر تو کسی مالدار کو اس کی دولت و مال تیرے بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا. شعبہ نے بھی عبد الملک سے اس طرح روایت کی ہے. حسن نے فرمایا کہ حدیث میں لفظ جد کے معنی مالداری کے ہیں، اور حکم قاسم بن مخیمرہ سے وہ وراد کے واسطے سے اسی طرح روایت کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دعا میں یہ الفاظ ہیں وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، یعنی کہ جد یہاں پر الجد جو ہے جد والا، تو جد والا یعنی کہ مالدار، ٹھیک ہے، تو مالدار کو مال کام نہیں دے گا. اب یہاں پر ایک تو چھوٹا سا علماء نے اس پر بات کی ہے کہ امام جب نماز پڑھاتا ہے تو وہ دائیں رخ پر نماز کے بعد دائیں رخ کر کے دائیں طرف رخ کر کے بیٹھ جاتا ہے امام، اور یا پھر بائیں طرف رخ کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو اصل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مقتدیوں کی طرف پھیرنے کے بعد جو یہ ذکر و اذکار کیا کرتے تھے. یعنی امام جو ہے اگر وہ بیٹھا ہے تو پھر وہ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے گا. اچھا، ہم جو ہے اب نماز کے بعد کے مسنون اذکار
اب اس میں ہم تمام اذکار پڑھیں گے جو کہ صحیح بخاری میں اس کی حدیث موجود ہے یا حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اپنی شرط پر، جو ان کی شرائط بہت زیادہ سخت شرائط تھی، تو وہ انہوں نے جو حدیث ان کی شرائط پر پوری اتری ان کو اس کتاب میں لکھا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی بہت ساری صحیح حدیث ہیں جو دوسری کتابوں میں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم تمام کتابوں میں سے جو بھی ہمیں مل رہی ہیں، جو بھی نماز، فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ تو سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز میں اللہ اکبر کہنا، تو یہ ہم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اور ہم کو بھی مقتدی ہو چاہے امام ہو نماز، اور یا اکیلے پڑھ رہے ہو، تو نماز، فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ بہت بلند آواز میں ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 بار۔ تو یہ جو ہے یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث 591 میں ہے یہ حدیث۔ یہ اس حدیث میں یہ نمبر 2 اور نمبر 3 دعائیں ساتھ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ سارے اذکار نماز کے بعد انسان کوئی اور بات نہ کرے اور کوئی اور کام نہ کرے، تو سب سے افضل ہے کہ انسان سلام پھیرنے کے بعد کچھ اور باتیں یا کسی اور معاملات میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرے دنیا کی باتوں میں، بلکہ وہ جو ہے وہ پہلے اذکار پڑھنے کے بعد وہ دنیا کے معاملات میں دھیان دے سکتا ہے۔ یہ بہترین اور افضل ہے۔ اگر ہم اٹھ جاتے ہیں مصلی سے، یا اب ہم جا نماز سے ہٹ گئے، یا پھر ہم لوگوں سے باتوں میں لگ گئے یا کچھ اور کام میں لگ گئے، اور پھر چلتے پھرتے یا باتوں میں اذکار کرنے کے بجائے افضل طریقہ یہی ہے کہ انسان بیٹھ کر ان اذکار کو کر لے۔ اور بہت سے ہیں، تو اگر ہر دفعہ انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، اور پھر دوسری نماز میں جب ذرا سکون سے پڑھ رہا ہے تو زیادہ کرے، لیکن یہ جو اگلی ہے اس کو ضرور پڑھ لے کم از کم۔ تو 3 بار استغفر اللہ پڑھ لے، اور اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کو ضرور پڑھے۔ ہم نے یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ اے اللہ تو سلامتی والا ہے، اور تیرے ہی طرف سے سلامتی ہے، اے بزرگ اور عزت کے مالک، تیری ذات بڑی بابرکت ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب اپنا ذکر، شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ تو یہ جو ہے یہ حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1522 ہے۔ تو بڑی پیاری دعا ہے، اور ہم سب کو ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہم اچھی نمازیں پڑھیں اور اچھا اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ ایک شیطان خاص طور سے ہماری نماز کو خراب کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے پورے اخلاص کے ساتھ۔ پھر اگلی حدیث ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ ہم نے ابھی پڑھی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں،
اور کسی دولت مند کو اس کی دولت آپ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ دیکھیں کتنا اس میں بندہ اللہ پر پورا توکل کرتا ہے کہ انسان کو کوئی خیر، کوئی اچھائی، کوئی نعمت اسی وقت مل سکتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب اللہ دینا چاہے تو پھر کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ اور جب انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے کہ کچھ حاصل کر لے اپنے لیے، تو اسے اسی وقت ملے گا جب اللہ چاہتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ایک مومن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہم کو اللہ پر ہر حال میں مکمل توکل کرنا چاہیے، اور اس دعا میں ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ انسان پر اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، یہ زندگی آزمائش کی ہے۔ تو اگر کوئی آزمائش آئے تو انسان یہ سوچ لے کہ یہ میرا اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہی مجھے اس آزمائش میں میری مدد کرے گا، اور میرے لیے اس میں سے خیر نکالے گا، اور مجھے توفیق اور ہمت دے گا کہ میں اس سے آسانی سے ایک ساتھ گزر جاؤں۔ تو اس لیے یہ دعا بھی ہمیں اس سوچ کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ پھر اگلی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 594۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس کے۔ تمام نعمتیں، تمام فضل اسی کی طرف سے ہے، اور تمام بہترین تعریف اسی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ یہ بہترین دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کرتا ہے بندہ، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کی الوہیت کا اعتراف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز قرار دیتا ہے، اور تمام قسم کی مشکلات سامنے ہو مگر ان سب کے مقابلے میں وہ اللہ ہی کی طرف جھکنے والا بننے کا اعتراف کرتا ہے۔ بہت ہی بہترین اور فائدہ مند دعا ہے، اور اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں ابھی تک کی جو ساری دعائیں میں نے بتائی ہیں ان کو انسان کم وقت ہو تب بھی کوشش کرے کہ کم از کم اتنی دعائیں پڑھ کے ضرور پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں میں بے بسی کی عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کے آزمائش سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے۔ اس میں ہم تقریباً ہماری زندگی کے تمام طرح سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، کیونکہ بزدلی ایسی بری عادت ہے، بزدلی کی صفت ایسی ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی سچا پکا مومن نہیں بن سکتا، جو ہمیشہ دوسروں سے ڈرتا رہتا ہے، خوف کی زندگی گزارتا ہے، اور ایک بندہ مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بہادر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے انسان بے بسی، کسی طرح کی بے بسی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ بے بس انسان بھی اپنی آزادی اس کے پاس نہیں رہ پاتی، اور دونوں دوسرے لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے بچائے، ایسے حالات سے بچائے جو انسان کو دوسرے لوگوں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے بچائے۔ دیکھیں آزمائشیں تو اس دنیا میں آتی ہیں، لیکن جن آزمائشوں پر بندہ پورا اترتا ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق وہ اپنے ایمان کو پکڑے رکھتا ہے، ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے، تو وہ آزمائش جو ہے وہ اس کے لیے کامیابی کا اور بلند درجات کا
سبب بن جاتی ہے، اس کو گناہوں سے پاک کرنے والی ہو جاتی ہے۔ آزمائش ایسی نہیں ہے کہ انسان آزمائش کی خواہش کرے، لیکن آزمائشیں دنیا میں آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو جب آزمائش آ ہی جائے تو پھر بندہ مومن کو اللہ پر صبر اور شکر کے ساتھ اس سے گزرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ سے ہمیں ایسی آزمائشوں سے پناہ مانگنی ہے جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں، کیونکہ آزمائشوں میں انسان اپنا ایمان بھی کھو سکتا ہے اگر وہ اس سے صحیح طرح سے نہیں نکلتا۔ پھر عذاب قبر جو ہے وہ بھی، عذاب قبر اور فتنہ قبر جو ہے وہ ہر بندے کو، عذاب قبر کے تو کچھ وجوہات ہے، کچھ ایسے گناہ ہے جس سے عذاب قبر ہوگا بندوں کو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ایک فتنہ قبر ہے جس میں ہر انسان کو گزرنا ہے، جو وہ سوالات ہیں جو قبر میں انسان سے کیے جائیں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ تو یہ سوالات انسان سے پوچھے جائیں گے، تو اس لیے اس میں ثابت قدمی کے لیے انسان کو اس کا، جب ہم عذاب قبر سے پناہ مانگے تو ہمارے ذہن میں وہ بھی رکھیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں جو ہمیں امتحان ہے، جو سوالات ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدمی سے ہمیں گزار دے۔ پھر یہ ہم نے حدیث پڑھ لی، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے۔ تو چاہے ہم 33 بار پڑھ کے ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں، یا 33 اور 34 بار پڑھ کے بھی ہم اس دعا کو پڑھ لیں انشاءاللہ۔ پھر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں حدیث ہے، یہ طبرانی معجم الکبیر کی حدیث ہے، اور نسائی میں بھی ہے یہ حدیث موجود ہے۔ نسائی کی حدیث نمبر 100 ہے، اور حدیث ہے ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ آیت الکرسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کے سوا سچا معبود کوئی نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے گزرا اور جو کچھ ان کے بعد ہوگا، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، کسی چیز کو معلوم نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا چاہتا ہے، اتنا علم جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں جس کسی کو بھی جو بھی علم اللہ نے دیا، بس وہی علم اس کے پاس ہے، مگر کامل علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، وہ بلند و بالا بڑی عظمتوں والا ہے۔ آیت الکرسی جو ہے وہ ایک عظیم قرآن مجید کی عظیم آیت ہے، اور اس میں یہاں پر ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں ہمیشہ دیکھیں، دنیا میں انسانوں کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے میری یہ چیز ہے کوئی چھین نہ لے، یہ چیز خراب نہ ہو جائے۔ تو پھر بعض لوگ انسان بدعت کے ذریعے یا انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، تو وہ مختلف قسم کی منتیں مانتا ہے، کوئی انگوٹھی پہن لیتا ہے، کوئی دھاگا باندھ لیتا ہے، کوئی
مختلف قسم کے تہمات سے کام لیتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، لیکن یہ سارے کے سارے شرکیہ باتیں ہیں۔ انسان کو حفاظت کے لیے صرف اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے اور آیت الکرسی پڑھ لینا چاہیے جب بھی انسان کے دل میں خوف آئے۔ رات کو سونے سے پہلے بھی انسان آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ محفوظ رہتا ہے۔ اچھا، پھر اگلی ہے اللہم اصلح لی دینی الذی جعلتہ لی عصمۃ واصلح لی دنیای التی جعلت فیہا معاشی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من نقمتک واعوذ بک منک لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ میرا دین درست کر دے جس کو تو نے میرے بچاؤ کا ذریعہ بنایا ہے، اور میری دنیا درست کر دے جس کو تو نے میری روزی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے غصے سے، تیری رضامندی کی، اور پناہ مانگتا ہوں تیری سختی سے، تیری معافی کی، اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ تیرے دیے کو کوئی روکنے والا نہیں، اور تیرے روکے کو کوئی دینے والا نہیں ہے، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی۔ دیکھیے بہت اچھی دعا ہے، مگر مجھے اس کا ریفرنس نہیں معلوم تھا، مگر چونکہ دعا کا معنی بہت اچھا ہے اور اس میں انسان اپنے لیے بہترین دعا ہے یہ، انسان اپنے لیے روزی ہر طرح کا بچاؤ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنی روزی کا اللہ پر توکل کرتا ہے روزی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو تحفظ مانگتا ہے، کیونکہ بندہ کمزور ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، آزمائشوں اور سختیوں سے بھی پناہ مانگتا ہے اللہ کہ کوئی ایسی سختی مجھ پر نہ آ جائے جو کہ انسان کے عام طور پر انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے بدلے میں انسان پر بعض اوقات سختیاں بھی آتی ہیں۔ تو پھر اللہ پر توکل بھی ہے اس میں کہ صرف اللہ تعالیٰ تو ہی دینے والا ہے، اگر تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے، انسان کے عقیدے کو مضبوط کرنے والی دعا ہے، اور اس میں انسان کے بہت سے فائدے ہیں۔ تو اگر وقت ہو تو انسان یہ دعا پڑھ لے، کیونکہ یہ دعا جو ہے وہ نماز کے بعد کے مسنون دعاؤں میں سے ہے۔ اس کا مجھے ذاتی طور پر اس کی مجھے دلیل نہیں ملی ہے، لیکن الحمدللہ بہت اچھی دعا ہے، تو انسان اگر اس کو پڑھ لے۔ دیکھیں مسنون دعاؤں میں ہمیشہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں وہ بڑی جامع ہوتی ہے، تو ہمیں ان کو ضرور مانگنا چاہیے۔ پھر معوذات، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنا ایک بار، تو یہ بھی نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اور یہ ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو دیکھیں کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ مغرب اور فجر کی نماز کے بعد یہ 3 بار پڑھا جائے، لیکن ایک بار کی تو حدیث میں مجھے اس کی دلیل ملی ہے کہ انسان ایک بار تو ضرور پڑھ لے، ٹھیک ہے، ہر نماز کی، ہر فرض نماز کے بعد، کیونکہ یہ صورتیں اللہ کی پناہ میں انسان کو اللہ کی پناہ میں دے دیتی ہیں، یہ تحفظ کی ہیں دعائیں ہیں، ہر طرح کے نقصان سے بچانے والی ہیں، ان کے ذریعے انسان کو اللہ کی طرف سے ہر طرح کے نقصان سے تحفظ ملتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں 2، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس کے لیے جو حدیث ہے وہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ یہ ابو داؤد کی اور نسائی کی حدیث ہے۔ ابو داؤد میں 1523 اور نسائی میں
1332 نمبر کی احادیث ہے یہ، تو انسان اس کو ضرور پڑھے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کچھ علماء کہتے ہیں کہ 3 بار پڑھنا ان صورتوں کو مستحب ہے، تو یہ جو ہے ورنہ کم از کم ایک بار تو ضرور پڑھے ہر نماز، فرض نماز کے بعد۔ پھر جو ہے ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے اور دنیاوی کلام کے کیے بغیر کلمات 10 مرتبہ پڑھے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجے بلند ہوں گے، اس کا سارا دن ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ ہوگا، شیطان سے اس کو تحفظ ہوگا، شیطان کے شر سے بچا رہے گا، گناہوں سے بچا رہے گا۔ تو یہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مندرجہ ذیل کلمات مغرب کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھے جائیں۔ تو یہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان کو فجر میں پڑھنے کی 10 بار فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 10 بار۔ تو یہ آخری حدیث جو ہے وہ مسند احمد کی ہے۔ تو یہ 2 احادیث ہیں۔ پھر اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، ان کو بھی 7 مرتبہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی بھی دلائل ملتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچانا، اللہ مجھے آگ سے بچانا، اللہ مجھے آگ سے بچانا، یہ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد پڑھنے والی ہیں 7 دفعہ۔ تو اس کے لیے دلیل جو ہے سنن ابن داود کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5079، اور سنن کبریٰ نسائی میں بھی ہے 9939، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی دلائل ہے ان حدیث کی۔ اچھا، پھر یہ سب دعائیں پڑھنے کے بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، پاک ہے تیرا رب، عزت والا رب ان عیبوں سے جو یہ گھٹتے ہیں، سلام ہو رسولوں پر اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اچھا، ایک اور یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے نماز فجر کے بعد مانگی جانے والی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ تو دیکھیں اس کی بھی مجھے دلیل میں اس وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ دعا جو ہے وہ مسنون دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس میں انسان جو ہے اللہ سے جو بھی فائدہ دنیا اور آخرت کے فائدے کی چیزیں اس میں دیکھیں، علما نافع ہوں، ایسا علم جس کو نفع بخش ہو، اور نفع بخش سے مطلب ظاہری بات ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں نفع دے، ٹھیک ہے؟ بہت سے علم ہوتا ہے جو صرف دنیا کے حد تک ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ علم مانگنا چاہیے جس سے ہمیں دنیا میں بھی اس علم سے ہم عمل کریں، اور پھر اس کے نتائج ہمیں آخرت میں اچھے اجر کے طور پر ملے۔ پھر رزقاً طیباً، پاکیزہ رزق اللہ ہمیں دے، ہمیں حرام چیزوں سے محفوظ رکھے اور حلال رزق عطا کرے، اور عملاً متقبلاً، دیکھیں انسان ہر وقت عمل کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمارا وقت گزرتا رہتا ہے، ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے میں اپنا وقت گزارنے کی توفیق دے جو کہ مقبول ہو اللہ کے نزدیک، تو وہی ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے فائدے کے لیے ضروری ہے۔ اور وہ اعمال جو ہے وہ مسنون اعمال ہے، قرآن اور سنت سے ثابت نیک اعمال ہے جو اخلاص کے ساتھ انسان کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ لیسن پورا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح سے نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اچھی طرح سے نماز کے بعد کے اذکار کرنے کی توفیق دے، اور اس سے ہماری نمازیں خوبصورت ہو جائیں گی انشاءاللہ،
اور ہماری نمازی سکون سے انسان نماز پڑھنے کی کوشش کرے اور ان اذکار کا اہتمام کرے، نماز کے بعد فوراً نہ اٹھ جائے، اور وہیں اسی جگہ پر جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھ کر انسان ان اذکار کا اہتمام کرے جس حد تک بھی وہ کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔